جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بند دیدوں میں بھر ڈالے آنسو، سل دیے میں نے دردوں کو دل میں. بند دیدوں میں بھر ڈالے آنسو، سل دیے میں نے دردوں کو دل میں. جب تلک تو بنا دے نہ بگڑی، در سے تیرے نہ جائے سوالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی آقا جی بھر دو جھولی، ہم سب کی بھر دو جھولی، نبی جی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر. نام جو ہے جیسے سیکٹر 9 سیکٹر 16 اور دیگر میں نام نہیں لوں گا، وہ حضرات خود بہت تاخیر سے آتے ہیں، جبکہ ان کو تھوڑی پہلے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں ہم لوگ حاضر ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنے کے لیے تیار ہیں. اب بالخصوص حضرت علامہ مولانا احسان القادری صاحب مدرسہ حضرت عمر سیکٹر 9 سے میں گزارش کروں گا کو آرام گاہ پہ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کو تن تنہا رونق اسٹیج ہونے کی زحمت گوارا کریں، اس لیے کہ اب تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور میں آپ کو ابھی ٹائم بتا دے رہا ہوں کہ اس کے بعد میں علاقائی چاہے اپنے کو کتنے بڑے علماء ہو، قراء ہو، شاعر ہو، میں بیچ میں کسی کو بھی وقت نہیں دوں گا. سن لیجیے، ہر سال یہ ناراضگی ہوتی ہے، ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں موقع نہیں ملا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں 10:10 پر باہر تو علماء کرام کے ذمے میں مائک کو دے دوں گا. سن لیجیے، 10:10 میں نے 10 منٹ کا اضافہ کر دیا ہے، جبکہ کمیٹی کی جانب سے صرف 10 بجے تک کی اجازت تھی. میں نے 10 منٹ اور اضافہ کر دیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی یہ چاہے کہ بیچ میں ہم ایک شعر پڑھ لیں، 2 شعر پڑھ لیں، 3 شعر پڑھ لیں، حضرت ہمارے یہ ہیں، ہمارے کمیٹی کے یہ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، میں ان کی بات بالکل نہیں سنوں گا. اس لیے کہ ہماری کمیٹی آج جو پروگرام کرا رہی ہے، ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے لیے آنے کے لیے چاہ رہے ہیں، وہ باہری لوگوں کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، علاقائی لوگوں کو نہیں. ہے کہ نہیں بات؟ ہے نا؟ نہیں تو پتا یہ ہوا کہ علاقائی لوگوں سے ہی ہم 12 بجے رات تک پڑھواتے رہیں تو پھر یہی پتا چلتا ہے کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کو 10 منٹ میں دیتا ہوں. وقت نہیں ہوتا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات آپ بیٹھیے اور بلا تکلف بیٹھنے کی کوشش کیجیے. حاجت ضروریات سے فارغ ہو کر کے آپ حضرات بیٹھیے، اس لیے کہ ہمارے پاس فہرست لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی دیکھیے ایک اور مولانا آ رہے ہیں، ان کا بھی فون آ رہا ہے کہ حضرت میں بھی آ رہا ہوں. اب لمبی فہرست ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے میں بلا تاخیر قرآن عظیم کی اس مبارکہ آیت سے اس تاجدار مدینہ کانفرنس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. بلا تکلف آپ حضرات سماعت فرمائیں. جو جہاں بھی رہیں وہ اچھے سے رہیں، ادب کے ساتھ رہیں، ادب کے دائرے میں رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق مندی سے پیش آئیں گے، اخلاق کا کردار نبھائیں گے. اس لیے کہ اسلام نے آپ کو بہت بہترین ہتھیار دیا ہے کہ سب سے پہلے اگر اسلام نے آپ کو کردار دیا، کچھ دیا تو وہ دیا ہے حسن اخلاق کا. کسی کے ساتھ آپ حسن اخلاق پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز، اگر جگہ نہیں بھی رہے گی تو آپ کو اپنے آنکھوں کے پروں پر بیٹھا نظر آئے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اس لیے کمیٹی کے لڑکوں سے بھی، کمیٹی کے حضرات سے بھی، جو بچے ہمارے والنٹیئر ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا، ہماری جو حکومت یعنی پرشاسن کے ذمہ دار حضرات جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں،
میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق پیش کریں. انشاءاللہ العزیز جب آپ اخلاق پیش کریں گے تو اگلا انسان، اگلا بندہ، وہ بھی کوئی پتھر کا نہیں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے موم بنتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے آپ حضرات بیٹھنے کی کوشش کریں اور ہنگامہ شور و غل نہ کریں. شور و غل اگر آپ کو آج کرنی ہے تو اتنی بہترین شور و غل ہوگی، کچھ شور و غل کی آواز نوئیڈا میں نہیں رہے گی بلکہ ڈائریکٹ مدینے سے ٹکرائے. بھائی صاحب جو اگر بغل میں لوگ جو بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اپنی جگہ لے کر کے بیٹھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ پھر بعد میں یہی ہوتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ آگے بیٹھوں گا، مجھے آگے جگہ نہیں ملتی ہے. ابھی آپ کے سامنے جگہ ہے، آپ حضرات بیٹھنے کی کوشش کیجیے بلا تکلف. میں قرآن عظیم کی آیت مبارکہ سے اس تاجدار مدینہ کانفرنس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. آپ حضرات سماعت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لگا پڑا ہے، لائٹ لگ رہی ہے، لائٹ لگ رہی ہے، دیکھ لے. من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله في سبيل الله فيقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعلى عليه حقا في التوراة والإنجيل. في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. معزز سامعین، اب بلا تکلف
آپ حضرات تاجدار مدینہ کانفرنس کی آغاز تلاوت قرآن پاک سے کر دیا گیا ہے. اب آپ حضرات جتنا جلد ہو سکے اور کمیٹی کے حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جتنا جلد ہو سکے تیار ہو کر کے گھر سے بند کر کے سور کر کے، اس لیے کہ نبی کی محفل میں جو جتنا بن سمر کر آئے گا انشاءاللہ العزیز جب یہ کل محفل بروز محشر سجے گی تو وہ اتنا ہی بنتا ہوا سنورتا ہوا نظر آئے گا. ہے نا؟ یہ نبی کی محفل ہے نا بھائی، ہے نا؟ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیں. اب بلا تکلف مقامی نونہال بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے جو بچے ہیں جو مقامی علاقائی نعت خوان رسول مدح خوان رسول جو تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یکے بعد دیگر مائک پہ تشریف لائیں اور بہت کم وقت میں صرف 2 شعر، زیادہ نہ پڑھنے کی کوشش کریں، 2 شعر تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، سب کو موقع مل جائے. صرف 2 شعر اس مائک پہ آ کر کے حسن اخلاق کے ساتھ نعت رسول کو پیش کرے اور لوگوں کے سامعین کے دلوں کو محفوظ فرمائے. تو بالخصوص میں دعوت دے رہا ہوں جناب عبداللطیف سلمہ کو مائک پر تشریف لائے اور اپنے سنہری انداز میں نعت خوان رسول سے تمام سامعین کو دلوں کو محفوظ فرمائے. شان آقا میں رب نے رفع کہا، ان کی عظمت گھٹانا دوری بات ہے. شان آقا میں رب نے رفع کہا، ان کی عظمت گھٹانا دوری بات ہے. اور عشق سرکار ہی جانے مان گئے، عشق سرکار ہی جانے مان گئے. ان پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے. عشق سرکار ہی جانے مان گئے، ان پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے. تھوڑا ایگو کم کر دیں کہ ان کا سامی نہیں، ان کا سامی نہیں، ان کا سایہ نہیں، ان کے جیسا تو کوئی بھی آیا نہیں، ان کے جیسا تو کوئی بھی آیا نہیں. ہاں ذات سرکار لو یہ میلا میرے ہے، ذات سرکار لو یہ میلا میرے ہے. اپنے جیسا بتانا بری بات ہے. ذات سرکار لو یہ میلا نور ہے، اپنے جیسا بتانا بری بات ہے. شان آقا میں رب نے رفع کہا، ان کی عظمت گھٹانا بری بات ہے. اور آ کے جے پال، آ کے جے پال خواجہ سے کہنا